السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین وعلمنا تأویل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ توبہ آیہ نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، یہ صدقات تو دراصل فقیروں کا حصہ ہے، مسکینوں کے لیے ہے۔ فقیر وہ جو مانگتا ہے، مسکین وہ جو مانگتا نہیں ہے، دونوں کا لیول حالانکہ برابر ہوتا ہے، دونوں ہی تنگ دست ہوتے ہیں، دونوں ہی مجبور ہوتے ہیں۔ فقیر کو بیچارے کو مانگنے کی مجبوری پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنی تنگ دستی سے خائف ہو کر وہ آپ کے آگے اپنی ضرورت رکھ دیتا ہے، اور مسکین تو ایسا سفید پوش ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے سامنے رکھتا بھی نہیں ہے، اور اللہ مسکین کو زیادہ پسند فرماتا ہے فقیر کی نسبت۔ ان لوگوں کے لیے جو صدقات پر کام پر جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، جن کو ذمہ داری دی جاتی ہے نا زکوٰۃ کو جا کے لوگوں میں تقسیم کرے اور اس کی تنخواہ بھی نکالی جائے اسی زکوٰۃ سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی جن کو دین کے قریب لانا مقصود ہو، یعنی نان بلیور کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ٹھیک ہے، نان بلیور جو نیڈی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ ان کا دل ایمان کی اوپر قریب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دے دیں جو دین کے قریب لانا مقصود ہو نا، جن کی فطرت اچھی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دین کے کافی قریب ہیں، بس صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے نا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شروع سے مسلمانوں کے اندر بیٹھ اٹھ رہے ہوتے ہیں، ایون دو کہ ابھی مجھے میری بہن بتا رہی تھی کہ ان کے اسکول میں بچوں کے اوپر ٹیچر نے بچوں کی خاطر روزے رکھنے شروع کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، میں کہہ رہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے نا، ہے نا، کہ بچوں کو انکریج کرنے کے لیے، مسلمان کمیونٹی کے انکریج کرنے کے لیے ایک ٹیچر کا رول یہ ہو جائے تو دیکھیں نا بچوں کو کیوں نہیں حوصلہ ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی اگر کوئی خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں یہ زکوٰۃ کی مال میں سے، تو وہ جائز ہے۔ نیز گردنوں کو چھڑانے، یعنی جو قیدی ہیں ہمارے کوئی بہن بھائی اگر کسی کی جگہ پھنس گئے ہیں، اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، مقروض لوگ ہیں بہت قرضہ ان کے اوپر ہے تو قرضہ ادا کرنے کی نوبت نہیں پاتے، کھانا پینا تو ڈیلی بیسس پہ چل رہا ہے نا مسکنت کے ساتھ، لیکن قرضے میں دبے ہوئے ہیں، تو ان کا قرضہ اتارنے کے لیے بھی اگر زکوٰۃ دینی پڑے تو کوئی نہیں۔ بس یہ یاد رکھیں والدین کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں جاتی، باقی سب کو جاتی ہے، جتنے بھی رشتہ داروں میں مسکین ہیں، فقیر ہیں، اور اللہ کے راستے میں جانے والے لوگ ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اور راہ خدا میں بھی، اور مسافر کو بھی استعمال کرنے کے لیے جائز ہے، یعنی مسافر اپنے گھر میں چاہے جیسا بھی تھا لیکن ادھر اور مسافر میں آیا ہوا ہے، یہاں پہ کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کو سامان نہیں ہے، تو اس پہ بھی اگر زکوٰۃ کی مد سے آپ دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے۔ یہ ایک فریضہ اللہ کی طرف سے، سب کچھ جاننے والا اور دانا بینا ہے۔ میں ایک اور بات کل ایک اسکالر کی سن رہی تھی، جب میں اپنے لیسن سے تھوڑا سا میں الحمدللہ تھوڑا سا پوز لینا چاہ رہی تھی نا کہ تھوڑی ذرا میں ریلیکس ہو جائے، کیونکہ کافی ٹینس ہوتا ہے جب آپ سن رہے ہیں، جب پڑھ رہے ہیں، آپ نوٹس بنا رہے ہیں، ہوتا ہے اچھا تھوڑی دیر اب نا میں 2-4 لوگوں میں کھا لوں کھانا، اور کوئی ایسا کو سن لوں جس میں مجھے وہ یعنی قلم کا استعمال نہ پڑھنا پڑے۔ تو ان کو میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سال کے بعد نصاب کرنا تو بہت ضروری ہے، جیسے رمضان کا مہینہ سب لوگوں نے چنا ہوا ہے تو ویل انف ہے، لیکن اصل میں نصاب ہوتا ہے تب ہے جب ظاہر ہماری جب ہم اس کے مالک ہوتے ہیں، بالفرض اگر جنوری میں ہمیں مالک ہوئے ہیں تو رمضان آ رہا ہے جا کے مئی میں، تو جنوری میں بھی ہمارے نے حساب کرنا ضروری تھا، ٹھیک ہے۔
اپنے مال کا جنوری ٹو جنوری حساب کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو بات کی وہ میرے دل کو بھی لگی کہ اگر آپ زکوٰۃ دینے میں قسطیں بنا لیتے ہیں نا، سارا سال دیتے رہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، یعنی آپ ایبل نہیں ہے کہ یکمشت جو ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصاب دیا اس پہ 2000 جو نکالنا ہے وہ 2000 آپ کیسے نکالیں، ہے نا؟ تو 2000 کا نصاب کہتے ہیں اس مہینے میں ضرور کر کے اپنا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کو پھر دینا شروع کر دیں، جتنی ہر مہینے آپ کے پاس استعداد، پورا سال بھی دیتے رہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ایڈوانس بھی دینے لگے اگلے سال کا نصاب کر کے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی یہ رننگ سسٹم کہتے چلنا چاہیے، اور کسی ایک خاندان کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی مختلف خاندانوں کو بھی دے سکتے ہیں، یہ تو پہلے سے پتا تھا الحمدللہ کہ آپ اتنا کر لیں کہ ایسا نہ کریں کہ کہتے ہیں نا کہ کسی ایک ہی دال روٹی بھی نہ بنے، اتنا ڈیوائڈ کر دیں کوئی ایک کا چولہا بھی نہ جلے، تو ایسا نہ کریں، کم از کم ایک کے چولہا جلنے کا یا ایک کے گزر اوقات ہونے کا یا کم از کم ایک مہینے کے گزر اوقات ہونے کا کچھ معاملہ بن جائے تو وہ اتنا تو دے دیں ان کو نا، اور اس میں اگر ڈویژن بنتی ہے تو شاید آپ 5 لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہوں، 5 خاندانوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ کریں، لیکن ایک اگر یکمشت دینے والے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یکمشت میں نہیں نکال سکتا ایک مہینے میں تو پھر ایک کیا ہوتا ہے کہ اب ویسے تو میں سمجھتی ہوں الحمدللہ اللہ کا احسان شکر ہے اس بات میں اپنے آپ کو لگانا کہ یہ میرا مال ہی نہیں تھا، زکوٰۃ کی بات میں میرا مال ہی نہیں تھا، اس کو ہر مہینے نکال کے مجھے وہ سیونگ پہ لگانا ہی چاہیے تھا کہ یہ میں نے قرضہ لیا ہوا یہ مجھے واپس کرنا ہے۔ قرضے واپس کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایسے تو نہیں ہوتے کہ الٹ آپ اپنی زندگیاں گزارتے رہیں اور اس کے بعد پھر سوچے کہ چلو جی اب نکالنا ہے تو آپ کہاں سے نکالیں، نہیں، اس کے لیے انسان کو زاویہ بنانے پڑتے ہیں۔ اگر اس طرح کا شعوری مائنڈ رکھتے ہیں تو الحمدللہ میں کہتی ہوں اس میں نصاب رکھنا چاہیے، اور جتنا نصاب بنتا ہے وہ الحمدللہ آپ کو دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی چبھن نہیں فیل ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ جب اپنے سے نکالتے ہیں نا تو پھر آپ کہتے ہیں نا اچھا ابھی 50 ہی دیتی ہوں 100 نہیں دیتی، 50 اگلے مہینے نکال لوں گی، انسان کو ہوتا ہے کہ اچھا اپنے خرچے بھی ہیں یہ وہ، اس میں اس طرح کا دل بنتا ہے، لیکن جب مال آپ کا ہے ہی نہیں تو اس میں یکمشت نکال دیں پھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے فرائضی جو زکوٰۃ کی مد میں ساری چیزیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اب اس کی تلاوت ہم نے سنی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام دیتے ہیں کہ یہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ اتنے رقیق القلب تھے کہ سب کی باتیں سنتے تھے نا، سب کی دل جوئی کرنے کے لیے سب کے حال کو حوصلہ رکھتے تھے سننے کا، تو لوگوں نے کیا کہنا چاہیے، وہ کہنا شروع کر دیا جو مخالف لوگ تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہوں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ ایسی باتوں سے دل ہرٹ تو ہوتا ہے نا، آپ کسی کی دیانتداری پہ، آپ کسی کے اخلاق پہ، آپ کسی کے اخلاص پہ اگر اس نے آپ کو ٹائم دے دیا تو آپ کہیں تو بڑا ہی سستا ہے، ہر ارے غرے نتھو خیرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو سب کی سننے لگتا ہے۔ عام طور پہ انسانوں کا اس طرح کی القابت دے کے کیا ہے ہرٹ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو ہرٹ کرنے والے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ، تو اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو مومنین پر کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک رحم ہے، سراسر رحمت ہے، اور ایماندار اس رحمت کے حصے دار ہیں جو لوگ لیکن اللہ کے رسول کو ستانے کے لیے کام باتیں کرتے ہیں وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ جو لوگ تمہارے سامنے قسمیں تو کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر دیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ قسمیں کھانے سے کوئی کسی کو وقتی طور پہ تو کر لیتا، قسمیں اللہ کی میں چاہتی تھی آنا، قسمیں اللہ کی میں چاہتی تھی کرنا، آپ بلیو کرو مجھ پہ، لیکن وہ ان کو ضرورت پڑتی ہے جن کو کام نہیں جن سے ہوتا، جو سچے ہوتے ہیں ان کو کام کرنے پہ وہ اپنے آپ کو جما لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دل جو ہے نا ہمارا دل، اگر وہ اللہ کے نبی نے کہا وہ سلامت رہا نا تو پورا جسم سلامت ہے، دل چوری کرنے والا بن گیا تو کوئی جسم کی حفاظت نہیں کرنے والا۔ دل میں ہی آ گئی ہے خیانت، دل میں ہی آ گئی ہے بددیانتی، دل میں ہی آ گئی ہے کہ میں نے نہیں کرنا، 100 بہانے بنا لیں دل ہی نہیں مانتا۔ اور جس آپ ایکسپیرینس کرتے ہوں گے جس وقت آپ دل میں ٹھان لیتے ہیں میں نے کرنا ہے، وہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر کے لوگ بھی مان جاتے ہیں، خامد بھی تابع دار ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل نے ٹھان لیا میں نے کرنا ہے۔ اور دل میں چور ہے تو پھر خامد کو بدنام کر رہے ہیں، گھر والوں کو بدنام کر رہے ہیں، بچوں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ نہیں چاہتا، وہ نہیں اجازت دیتا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے، دل کو ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور قسمیں کھانے والے وہی لوگ ہیں جو
دل میں ستھرے نہیں ہیں. اور اللہ کہتے ہیں یہاں پہ ان کو زیادہ حق تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا لحاظ رکھتے. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ جو کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بہت بری رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جس میں ان کے دلوں کے بھید کھول کے رکھ دیے جائیں. اے نبی ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. جب انسان منافق کیا کرتا ہے؟ ریاکاری کرتا ہے نا. ریاکاری دھوکہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اور شہرت چاہتا ہے، نہ کر کے بھی چاہتا ہے میری تعریف ہو جائے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی شہرت کو واضح کر دے گا پوری پبلک کے سامنے کہ ان کی شہرت کا اصل زمرہ کیا تھا، یہ کیسے جھوٹے تھے. ان کی ریاکاری کو، ان کے اس دھوکے کو بھی لوگوں کے سامنے فاش کر دے گا. تو یہ ان کو اس وقت ڈر لگا ہوا کیونکہ نبی موجود ہیں، وحی آ رہی ہے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام دنیا والوں کے ساتھ رابطہ میں ہے. اب ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کے بھید جو کھل جائیں تو ہمارا نفاق کہیں سامنے آ جائے. اور مذاق کیا کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، اس کی شعار کے ساتھ مذاق بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تو پھر نکالنے والا جو جس سے یہ ڈرتے ہیں. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق کو دل لگی کر رہے تھے. بعض اوقات کڑوی بات کہہ کے آپ کو منہ پہ چلے جائیں گے، پھر کہیں گے اوہ بڑے چھوٹے دل کی ہو، میں تو صرف مذاق ہی کیا تھا، میں تو صرف مذاق ہی کر رہا تھا. اتنی بڑی بات دل کا اپنی خباثت نکال کے لے کے منہ پہ مار دی. اور آپ پھر بعد میں کہتے ہیں میں مذاق ہی کر رہا تھا. آپ کے پاس تو دل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو حوصلہ ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو اگر کہ یہ تم نے کیوں کیا تو کہیں گے نہیں ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے. انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق اور ذرا دل لگی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں ہنسی مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا رسول ہی ملا ہے؟ اور آج دیکھیں مسلمان کمیونٹی میں اسٹیج پروگرام لوگ کیسے کرتے ہیں. بعض کا گاڑیوں والوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، نمازیوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ یا کیسی جو بھی یا ایسی میمز چل رہی ہوتی ہیں جو دین اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق کے لیول پہ ہوتی ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذرات مت تراشو، یعنی اب بہانے مت کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو اگر معاف کر بھی دیا یا دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں. تو معافی تو تبھی ملتی ہے جب تائب ہو جاتا ہے انسان، اور جو تائب نہیں ہوتا اور اپنے کاموں پہ اٹھا رہتا تو وہ مجرم بن جاتا ہے. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. آپ کے حجاب پہ مذاق کرنا انہیں کوئی معمولی کھیل لگتا ہے، پھر آپ کے لباس پہ، آپ کی چلت پھرت پہ، آپ کے دین شاعر اللہ میں آنے سے بہت ساری باتیں کستے رہتے ہیں. اب تو تمہارا رشتہ ہی نہیں ہونا، تم نے تو کیا ہے. کچھ مائیں ایسے اپنی بچوں کو کہنے لگتی ہیں، بچیوں کو، جو بچیاں دین میں آگے ہو جائیں نا اور ماؤں ننگے سر پھرنے والی ہوں تو وہ بچوں کو ٹونٹ کرتی ہیں. اللہ معافی دے. اور کچھ لوگ اس طرح بھی کہتے ہیں، سود کے اوپر گھر لینے والے بے سود گھر والوں کو کہتے ہیں تمہارے گھروں میں رشتے نہیں آنے کیونکہ تم کونسل کے گھروں میں بیٹھے ہو. کتنا بڑا چیلنج ہے جو انسان کرتا ہے، کبھی سوچے تو صحیح. اور اچھی سہولت میں آپ لوگ اس طرح کے گھروں میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ رشتے دے دے گا، تو اللہ ہی جانتا ہے نا. وقتی طور پہ جو چاہتے تھے ہو سکتا ہے مل بھی گیا ہو، تو وقتی طور پہ ملنے سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں نعمتیں دینے سے ہم کیسے ان کی لگام کو اور ڈھیلا کر دیتے ہیں. ہم سب کو دوسروں کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. کسی کی بے بسی کے اوپر یا حلال پہ اکتفا کرنے، اب حلال پہ بیٹھنے کے لیے لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا. کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو رشتہ نہیں ملتے. بھائی لے کہاں سے آ گئی. جو ایسے لوگ ہیں واقعی اس کے قابل نہیں ہوتے. جو تقوی رکھنے والے ہوں گے وہ ضرور رابطہ کر لیں گے. جن کو حلال چاہیے تھا وہ حلال ڈھونڈ لیں گے.
تو بعض اوقات اپنے جواز کے لیے ہم دوسروں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی تو مذاق ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں نا ہرٹ کرنے والی باتیں ہیں. اور یہ کن کی کوالٹیز ہیں, کن کی کیٹیگریز ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے بڑھ کے ہے کوئی سچی بات کرنے والا؟ اس کو آج ہم دنیا سے رہتے ہوئے ریفلیکٹ نہیں کریں گے اپنے اوپر تو کب جا کے سیکھیں گے؟ قبر میں. ہاں تو موقع تو نہیں ہوگا پھر وہاں پہ. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں, ان کے ہم رنگ ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں. دنیا میں چلنا ہو تو بڑا ان کو انکریجمنٹ کے الفاظ بھی ہیں اور ساتھ طاقتیں بھی لگتی ہیں, اور بھلائی کی طرف جانا ہو تو 100 تعویلیں ہیں, اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں, یعنی صدقہ اخراج بھی نہیں کرتے. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بھی بھلا دیا. یقیناً یہ منافق اور فاسق ہیں. ان المنافقین هم الفاسقون. منافق اور فاسق میں فرق پتہ کیا ہے؟ منافق تو ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے لیکن اندر سے اپنی چیزوں کو چھپا کے بھی رکھتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. جھوٹ کو چھپایا ہوا ہے, دھوکے کو چھپایا ہوا ہے, بے دیانتی کو چھپایا ہوا ہے. اور فاسق تو وہ کہتا ہے میں بڑا لاؤڈ ہوں, بس میں منافق نہیں ہوں, میں منہ پہ تجھے کہتا ہوں تو ایسی اور ایسی ہے. وہ برملا حدوں کو توڑ کے اعلان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ منافق بھی فاسق ہی ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات. اللہ نے ان منافق مردوں اور عورتوں کو وعدہ دے رکھا ہے کہ یہ آتش دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کے لیے وہی ٹھکانہ بہتر ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار کہ ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہوگا, عذاب مقیم, ہمیشہ قائم رہنے والا. کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا. تم لوگوں کے رنگ میں تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روکے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اولاد رکھنے والے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ بھی لیے, اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹو جیسے انہوں نے لوٹے. ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے ہوئے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان سب کا کیا دھرا ضائع ہو گیا. حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. کر کے انسان کو صلہ نہ ملے, کر کے چیز خراب ہو جائے. محنت صبح سے شام تک اب کر رہے ہیں لیکن اینڈ پہ رزلٹ نہ ملے. کتنی بڑی انسان کو حسرت ہوتی ہے اس دنیا میں کہ بھائی, اور وہی تو خسارے میں رہنے والے ہیں. الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم. کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخیں نہیں پہنچی؟ تاریخ نہیں پہنچی کہ نوح علیہ السلام کی قوم, عاد و سمود اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم, مدین کے لوگ اور بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. تاریخ سے مطلب ان کی ہسٹری نہیں پتہ چلی کہ ان قوموں کے ساتھ, ان نبیوں کی قوموں کے ساتھ کیا کچھ بنا. ان کی بستیوں اللہ نے الٹ دی. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, وہ آپ پہ ظلم کرنے والے تھے. یعنی جب انسان جہالت کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ جہالت اپنائیں, اور جہالت کی وجہ سے اگر ان کو عذاب ملتا ہے تو اپنے کیے پہ لیا نا انہوں نے عذاب. آگے 22% دوسرا کیریکٹر, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. دنیا میں مشرق میں رہنے والے ہوں یا مغرب میں رہنے والے ہوں, جب کبھی مشرق و مغرب میں ان کے کام کو آپ سنیں گے آپ کو لگے گا ان کے دل یکساں ہیں. ان کا جو عقیدہ بالکل ایک جیسا ہے, ان کی باتوں میں رنگ بالکل ایک جیسا ہے, اور جو حق دیکھے ایک ہوتا ہے. حق پہ جمنے والوں کا دل بھی ایک ہو جاتا ہے. منافقت کئی رنگوں والی ہوتی ہے, کفر کئی رنگوں والا ہوتا ہے, تو ان کے دل بھی جڑے نہیں ہوتے. بھلائی کا وہ حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, نماز کو وہ قائم کرنے والے ہوتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اطاعت وہی کہ انسان نے حکم پایا نہیں اور عمل کیا نہیں, یہ ہے اطاعت. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, سبحان اللہ, اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار بہاروں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ. اللہ راضی ہے, جو کرنا کرو اللہ راضی ہے, اللہ تم سے ناراض نہیں ہونے والا. جنت میں یہ جو ہے نا, یہ جو اتھارٹی, جو چاہو کرو. یہ دیکھیں نا دنیا میں ابھی ہمارا ٹیسٹ میں ہے نا, یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا. وہاں پہ ہوگا ظاہر انسان وہاں پہ ساری حلال انوائرمنٹ میں ہے, اور حلال میں جتنا چاہتا ہے سیر و سپاٹا کرے, جتنا چاہتا ہے چیزوں سے لطف اندوز ہوئے, جتنا چاہتا ہے اللہ کی کائنات کی وہ کہتے ہیں نا فلمیں دیکھے, اللہ نے کیسے بنایا, یہ کیسی کریشن ہوئی, وہ کرے.
کوئی مذائقہ نہیں. اور یہاں پہ دنیا میں تو حالانکہ حلال کام پہ بھی جمع ہوں، نماز کا وقت آ گیا تو ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا، ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک چیز پہ جمے بیٹھے رہیں تو بس صبح سے شام تک جمے رہیں اور نمازیں آئیں تو نکل گئیں تو بس کوئی فائدہ نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جنت میں ایسا ہوگا، جو چاہے گا انسان کرے گا، اور اللہ کی خوشنودی ہے بیک میں. اللہ کہتے ہیں میں راضی تم سے، میں راضی تم سے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس کامیابی کا ہمیں حقدار بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا الہی جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اس کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سچے اور پکے مومن بنا دے. یا اللہ ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے بنا دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک کر دے. یا اللہ ہمیں اخلاص والی مومنانہ صفات عطا فرما. منافقت سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ. یا اللہ منافقت سے ہماری اولادوں کو بھی بچا لے. یا اللہ ہم سب کو جنت النعیم کے وارث بنا. یا اللہ ہمیں فوز العظیم پہ کارمند فرما. یا اللہ ہمیں اپنی رضا کی زندگی عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے وارث بنا دے، مقربین میں شامل فرما. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.